پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کی طرف سے خالد عزیز اور ساجد بنگیال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اسلام آباد کے حلقے NA48 کے امیدوار خاقان وحید خواجہ صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ خواجہ صاحب ایک ہمہ شخصیت ہیں، انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں سوشل معاملات کے حوالے سے پانی اور اس طرح کے صاف پانی کے معاملات ہو جائیں، اس طرح کے دیگر جتنے بھی فلاحی معاملات ہوتے ہیں ان میں خالد صاحب کا ایک بہت اہم نام ہے اور بہت بڑا رول ہے اسلام آباد کے جو علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں۔ اس گفتگو کے سلسلے میں آج ہم ان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ہم گفتگو کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ کب سے پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہوئے اور کب سے آپ نے اپنا یہ سفر شروع کیا؟ اگر پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم جسٹ نیو بورن بیبی آف 6 months، دیٹ از آل۔ 6 مہینے پہلے میں جمپ ان ہوا تھا اور میں نے پلان کیا، لیکن بیفور دیٹ میں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ریسرچ کیا تھا کہ کون سی پارٹی ہے جو کہ ڈیلیور کر رہی ہے اور کون سی پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی۔ تو مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی پلاننگ ہو کہ آنے والے وقت میں ہماری پرابلم سالو کر سکے، ہماری نیشن کی پرابلم سالو کر سکے۔ تو دس از دا ریزن وائی آئی جمپڈ۔ عوامی قوت پارٹی، پاکستان عوامی قوت پارٹی، یہ اس کا بنیاد کب رکھی گئی اور یہ آیا رجسٹر ہو چکی ہے؟ آپ اس کے انتخابی نشان کے حوالے سے کہاں تک ہے؟ میرا خیال ابھی تک رجسٹر ہوئی ہے اور آئی تھنک کہ یہ ایک اچھی پارٹی ہے جن کی یہ پارٹی ہے، تو میرا ذہن یہی ہے کہ میں ان کو جوائن کروں گا۔ صحیح۔ آپ کا جو علاقہ ہے، جو حلقہ ہے آپ کا، وہ بڑا دلچسپ حلقہ ہے۔ اس میں اسلام آباد کا شہری علاقہ، بلکہ آپ کہہ لیجیے کہ کچھ وہ بہت ہی ماڈرن ایریاز، بہت اچھی ڈیولپمنٹ والے ایریاز بھی ہیں اور بہت سا دیہی علاقہ بھی ہے۔ تو اس جو ڈیموگرافک کہہ لیجیے جو تقسیم ہے، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پولیٹیکلی کہاں تک آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لیکن جی، کامیابی اور ناکامی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جہاں تک کوشش ہوگی I'll try my level best کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جیتوں گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو اس کو میں نے 3 لیولز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک ہے جو ٹوٹل ہمارے کرپا، پیجا، دروالے، للکالے یہ گاؤں آتے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کی جو پالیٹکس ہے وہ پہلے سے چل رہی ہے اور گاؤں کے لوگوں کو بہت اویئرنیس ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ چلنا ہے۔ نمبر 2، ایک اور ایریا آتا ہے جس میں گاؤں کے کچھ ایریاز بکے ہیں اور باہر سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے لوگ آگے آباد ہوئے ہیں، اور ایک حصہ ہے جو کہ پوش ایریاز میں چلے جاتے ہیں، لائک DHA2، بیریا 1 to 7، اور وہ ان کو پہلے سے ہی اویئرنیس بہت زیادہ پالیٹکس کی ہے۔ ان 3 فیزز کو میں نے الگ الگ کیلکولیٹ کیا ہے اور جس سے میری پوزیشن کافی الحمدللہ اسٹرانگ ہے کیونکہ میں ڈیلیور کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ بنیادی طور پر آپ سماجی خدمات کے حوالے سے وہ کر رہے تھے، تو سماجی خدمت میں سے اچانک آپ کو سیاست کا کیسے خیال آ گیا؟ ایکچولی یہ اچانک خیال نہیں آیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو میں نے ریسرچ کیا، اس کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد جب مجھے اس کا رزلٹ ملا تو رزلٹ میں یہ تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ابھی تک ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ کوئی بھی ان کی پلاننگ نہیں ہے کہ فارن ایکسچینج کیسے ہم گین کر سکتے ہیں، ہم جو پاک روپیز ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کو ہم کیسے انکریز کر سکتے ہیں، ہم فارن ایکسچینج کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ تو دس از دا بیسک ریزن، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ مجھے معلوم ہے، I'm a بزنس مین پلس ایجوکیٹڈ، اور ایجوکیشن میں پالیٹکس کو آلویز نمبر 1 پہ لیتا ہوں۔ میرے نزدیک جو پالیٹکس میں ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو ان کو اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو پھر ان کو بیسکس، ان کو ڈیولپمنٹ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کیسے ڈیولپ کرنی ہے چیزوں کو۔ تو میں نے ان سب کو اسٹڈی کیا ہے اور اس کے بعد میں نے
पॉलिटिक्स में आने का फायदा आज किया। 23 दिसंबर हो गई है ख्वाजा साहब और 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। जी। इतने थोड़े वक्त में आप इतने बड़े हल्के को किस तरह मैनेज करेंगे और किस हद तक आपकी लोगों तक रसाई होगी? देखिए जी, बड़ा आसान है। मैंने 8 माह पहले स्टार्ट किया था एज ए पोलिटिकल स्टूडेंट, सही। और बेसिकली मैं जो वेलफेयर कर रहा हूँ वो मैं 2000 से कर रहा हूँ इस एरिया में। ठीक है। और पहले से हर कोई जानता है मुझे भी और मेरे वेलफेयर वर्क को, और मैंने कभी भी पॉलिटिक्स के जहन में रख के वेलफेयर नहीं किया। 2010 में मैंने रावत जनरल एंड डेंटल हॉस्पिटल बनाया, और इस एरिया में बनाने का मकसद भी यही था कि यहाँ के लोगों की सेहत की सहूलत प्रोवाइड की जाए, और कम उसका जो फी है और उसका जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम होना चाहिए, जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। और इनिशियली मेरे डॉक्टर की फीस थी 50 रुपीज़ ओनली, अच्छा, और आज है 300 रुपया। तो मुनासिब है। दिस इज द बेसिक रीजन कि मैं लोगों में एक रिस्पेक्ट, इज्जत की नज़र से वो मुझे देखते हैं। ख्वाजा साहब, इससे पहले कि हम आपके मुख्तलिफ हैं पॉलिटिकल एजेंडास उसकी मेडिकल कॉलेज और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से आप काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को जैसे आपने अभी बताया कि इब्तदा में 50 रुपये फीस थी और आजकल 300 रुपये है, तो एक तो सवाल ये पैदा होता है कि इस छोटी सी अमाउंट से ये पॉसिबल कैसे होता है कि आप ये सारे अखराजात मीट कर पाते हैं? एक्चुअली जो मेडिकल कॉलेज होता है उसके लिए कंपल्सरी होता है कि 500 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। ये पीएमडीसी की एक रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल को अगर हम कमर्शियल कर दें तो पैसा तो बहुत आएगा, और कर भी सकता था मैं, लेकिन मैंने उसको 50 रुपीज़ उसकी फ़ी रखी। तो उसकी जो एक्सपेंसेस थे वो हम हॉस्पिटल कॉलेज से पूरा करते थे, जो कॉलेज की फ़ी आती थी स्टूडेंट्स की, उससे हम इधर डाल दिया करते थे। तो इस तरह हम बैलेंस करके इसको विद इन 14 ईयर्स हमने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज कार्डियक सर्जरी हो रही है, कार्डियोलॉजी हो रही है, स्टेंट्स चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक माह में 400 ऑपरेशंस प्रोसीजर्स कंप्लीट होते हैं। तो ये एक बड़ा हॉस्पिटल कर सकता है, लेकिन जो दिल में एक रिक्वायरमेंट लेके आया था, एक दिल में एक ड्रीम लेके आया था कि अपने लोगों के लिए कम से कम मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जो कम से कम उसकी फ़ी हो, उसमें मैं कामयाब हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने एक हेल्थ कार्ड भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, उसका क्या, उसकी कोई पहले तो ये बताइए उसकी खास कोई वजह क्या है, और दूसरा ये कि उसकी क्या फैसिलिटीज है और क्या वो बेसिकली हेल्थ कार्ड जो सा था वो मैंने ये देखा कि कुछ हमारे, मैं पॉलिटिक्स में जब गया तो देखा कि कुछ लोग हैं जो कि वो 300 रुपया भी नहीं दे सकते, और उनकी फी और 300 तो चलो मैनेज हो भी जाता है, लेकिन अगर उनकी प्रोसीजर हो जाए, कोई ऑपरेशन हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो दे आर अनेबल टू पे। तो उसके लिए फिर मैंने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया कि आप कोई भी फैमिली जिसके 5, 6, 7 फैमिली मेंबर्स हैं, वो 12,500 रुपया दे और एक हेल्थ कार्ड हम उनको दे देंगे, जो पूरे साल के लिए उनकी हेल्थ फ्री होगी 6 लाख तक। ये 6 लाख तक, और ये बहुत अच्छा सक्सेसफुली मेरा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट था 50,000 फैमिलीज को देने का, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब ये हेल्थ कार्ड 50,000 पे हम किसी मखसूस इलाके के लिए है ये सहूलत, या जो जहाँ से भी नजदीक तीन जो इस्लामाबाद के इलाकों के लोग हैं? नहीं, ये मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए किया हुआ था। ये मैंने नॉट ओनली फॉर माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो अगर मैं करता तो मेरा दिल मुतमिन ना होता कि मैं पॉलिटिक्स के लिए कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने वेलफेयर के लिए ये इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो मैंने पूरे पाकिस्तान में कोई भी बनवा सकता है। बहुत से कश्मीरी हमारे आज़ाद कश्मीर से हैं, उन्होंने बनवाए हैं, KPK से बनवाए हैं, रावलपिंडी से बनवाए हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पहला फेज जो 50,000 कार्ड्स का था वो कंप्लीट हो गया, और वो हम कंप्लीट करके हमने क्लोज कर दिया है। अब उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ये बताइए जैसे रिकॉर्डिंग से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें जिक्र हुआ एजुकेशन का भी और इकोनॉमी का भी,
اکانومی کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ ایجوکیشن کے لیے ہم ابھی سے سٹارٹ کر چکے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے تو بچوں کو اسکولس میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں. ہمارے اپروکسیمیٹلی اس وقت جو میری کانسٹیچوئنسی ہے اس میں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے 35% بچے اسکول نہیں جا رہے. اسلام آباد کی؟ جی اسلام آباد کی. اور جو اسکول جا رہے ہیں ان اسکول اور کالجز کی وہ حالت ہے کہ شاید آپ کے دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو بچوں کے ایڈمیشن آپ کروائیں گے یہ کسی مخصوص ادارے میں کریں گے کہ جو ان کے نزدیک درسگاہ ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو کس اویئرنیس ہوگی؟ بیسیکلی تو یہ پورا سسٹم ہم بنا رہے ہیں. میرے ساتھ 3 سے 4 این جی اوز کلیبریشن میں آ گئی ہیں. وہ ہم اسٹریٹ سے بچے اٹھا رہے ہیں, ان کے ماں باپ کو 2-2 ہزار روپیہ دے رہے ہیں کہ یہ 2,000 روپیہ لو اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کرو. برما میں ترلائی میں ہم نے چھوٹے سیٹ اپس بنا لیے ہیں اور جو این جی اوز پہلے سے کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ کلیبریشن کر لی ہے. آپ بچوں کے والدین کو 2,000 روپے دے رہے ہیں؟ جی تاکہ وہ ان کو ایز چائلڈ لیبر یوز نہ کریں. جی اصل میں وہ ان سے کام لے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ باہر جا کے کوڑا کرکٹ سے, یہ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں, اور وہ کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو 2-2 ہزار روپیہ دے کے کہا کہ پلیز آپ بچوں کو اگر نیکسٹ پروگرام آپ پلان کر لیں تو ہماری ایک این جی او ہے جو ہماری کلیبریشن سے ہمارے ساتھ آ گئی ہے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. تقریباً وہ 300 بچہ ادھر موجود ہے. ان کے یونیفارم. یہ کس مقام پہ؟ یہ برما میں. اچھا برما میں میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کر رہا ہوں یہ, اور ان سب لوگ جو الگ الگ کام کر رہے تھے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ ان کو میں نے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے اپنی راول فاؤنڈیشن کا, اور میں نے کہا تو آپ سب لوگ اس پہ آئے, جہاں جس کی ضرورت ہوئی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کو میں فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہوں. اچھا, اکانومی پہ اگر ہم بات کرنے سے پہلے میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے, ہیلتھ کا آپ نے کام ویلفیئر کا شروع کر دیا, ایجوکیشن کا بھی آپ کر رہے ہیں, وہ بھی شروع ہو گیا. تو یہ پلان آف ایکشن تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان والا ہے, کیا آپ اسی کی بنیاد پہ آگے آ کے پالیٹکس میں آنا چاہ رہے ہیں؟ بدقسمتی, اور ہم سب کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے غلط انسان کو چوز کیا, اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, اور میں نے بھی پی ٹی آئی کو ہی ووٹ ڈالا تھا عمران خان کے لیے. فار ایگزامپل آپ یور اے جرنلسٹ, اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ آج اوپر جا کے میرے آپتھمولوجی آنکھ کا ایک میرے پیشنٹ کا آپریشن کر دیں تو آپ کیا کریں گے اس پیشنٹ کا حال؟ یہی ہوا ہے کہ ایک کرکٹر کو, ایک کھلاڑی کو ہم نے اٹھا کے اپنے ملک کی باغ دوڑ دے دی. I'm really sorry about, میں اپنی ذات پہ بھی سوری کر رہا ہوں. لیکن اس میں یہ دیکھیں نا کہ پالیٹکس, کیریئر پولیٹیشینز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ مختلف شعبوں سے آتے ہیں اور پالیٹکس میں آتے ہیں, اور پھر امریکہ کی دنیا بھر کی مثالیں لے رہے ہیں. یعنی کیریئر پولیٹیشین جس نے پہلے دن سے کیا ہو, وہ تو شاید دنیا کے جو بہت ہی ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں ان کے علاوہ تو پاسبل نہیں ہوتا, لوگ مختلف شعبوں سے اٹھ کے ہی اوپر آتے ہیں. دیکھیں آپ نے اسٹیٹ پہ ایک عمران خان کی بات کی, میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ عمران خان میرا آئیڈیل تھا, میرا آئیڈیل ہے, کیونکہ وہ بہت اچھا کرکٹر, میں بھی کرکٹر تھا, میں نے اپنی جوانی میں کرکٹ کھیلی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کو ہیلتھ کے بارے میں پتا ہو. اگر پتا ہوتا تو آج تباہی نہ ہوتی. تو کیا ہیلتھ کارڈ جو آپ کر رہے ہیں انہوں نے تو پورے ملک میں کر دیا تھا. میں وہی بھی آپ کو لانے کی کوشش کر رہا تھا, میں آپ کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو بھی میں تھوڑا سا بتا سکوں
یہ بیسیکلی نواز شریف کے ٹائم پہ ہیلتھ کارڈ سٹارٹ ہوا تھا. راول واز دی فرسٹ ہاسپٹل. اور میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ہیلتھ کارڈ نواز شریف نے شروع کیا تھا. نواز شریف ہو, عمران خان ہو, زرداری صاحب ہوں, یہ ہمارے ملک کے اثاثہ ہیں, اور جو اچھا کام کریں ان کی تعریف کرنی چاہیے, اور جو برا کام کریں ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یو لو یور کنٹری, دیٹس اٹ. اس سے آگے کوئی بھی پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم آئیڈیل بنا کے اور اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, بے شک وہ غلط بات کرے. پھر اس کو تو نواز شریف نے بہت اچھا یہ سسٹم سٹارٹ کیا تھا, کارڈ سسٹم. سارا کیسے گورنمنٹ شروع ہوا تھا پہلے نواز شریف کا, 2016-17 میں نہیں, یہ شروع ہوا تھا سب سے پہلے اسلام آباد سے, پھر پنجاب میں یہ انہوں نے سٹارٹ کیا, اور پھر پی ٹی آئی نے کے پی کے سے سٹارٹ کیا تھا. نواز شریف دور میں کے پی کے میں 1-2 پروگرام دیکھے جی انہوں نے شروع کر دیا تھا, خود دے رہے تھے, لیکن پی ٹی آئی نے بعد میں اس کو فالو کیا اور کر دیا. کوئی حرج نہیں ہے, اچھی چیز کرنے میں لیے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی غلط کر رہے ہیں, یہ لوگ بھی غلط کر رہے ہیں. اب کیسے کہ انہوں نے جس کا آئی ڈی کارڈ تھا اس کا ہیلتھ کارڈ بنا دیا. جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے بھی ہیلتھ کارڈ پہ سٹینٹس ڈلوانے شروع کر دیے, کارڈک سرجری کروانی شروع کر دی, ایون کڈنیز ٹرانسپلانٹ امیر لوگوں نے کروانے شروع کر دیے کیونکہ وہ ان کا ہیلتھ کارڈ تھا. تو میں نے لکھ کے بھیجا کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو, یہ 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے نیچے کی جس کی آمدنی ہے ان کے لیے یہ ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے. اب یہاں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ کی ساری پلاننگ اینڈ غلط ہوتی ہے. آج دیکھ لیں کتنے سال گزرے, 4 سال گزرے, اینڈ ختم ہو گیا. آج غریب آدمی بھی ہیلتھ کارڈ سے فائدہ نہیں لے رہا کیونکہ پیسے نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس. تو یہ باتیں وہ تھیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بغیر پلاننگ کے یہ چیز ایگزیکٹلی, بالکل. جب آپ کے پاس پلاننگ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی نے بھی ٹام ڈیک اینڈ ہیری نے کہہ دیا کہ جناب آپ پورے پاکستان کے آئی ڈی کارڈ پہ آپ ہیلپ دے دیں, آپ کو ووٹ مل جائیں گے. This is wrong. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہیلتھ فیسلٹی سے آپ نے کہا کہ لاکھ روپے ایک بینچ مارک ہونا چاہیے تھا. آج کے اگر ڈالر ایکسچینج ریٹ کا ہم دیکھیں تو 1 لاکھ روپے سے کے بنتے ہیں $340 $300 بنتے ہیں. تو $300 یا 1 لاکھ روپے کی جس کی منتھلی انکم ہے, اگر وہ شخص مکان کرائے پہ ہے, اس کے 3 یا 2 بچے ہیں, بجلی کے بلز ہیں, تو وہ اگر وہ 1.5 لاکھ بھی کماتا ہے یا وہ 2 لاکھ بھی کماتا ہے, 3 بھی کماتا ہے, تو ایون دین اگر اس کو ایک ہارٹ کا کوئی پروسیجر کرانا پڑ جائے جس میں 8-10 لاکھ روپے بڑے آرام سے لگ جاتے ہیں, وہ کیسے افورڈ کرے؟ میں وہی بات کر رہا تھا, انہوں نے وہی کہا کہ اس لمٹ تک جن کی آمدن ہے اس کو دینا چاہیے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ that scheme was totally wrong. غلط اس لیے ہے کہ اب میں نے یہ کارڈ انٹروڈیوس کروایا ہے تو میں نے ان لوگوں کا کروایا ہے کہ جس کی 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے نیچے آمدنی ہے. میں آپ درمیان میں چل صاحب نے وہ سوال کو تھوڑا وہ کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بینچ مارک بنایا 1 لاکھ روپے, جی بالکل, یا اس سے نیچے. جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے ایک شخص کی 3 لاکھ روپے آمدنی ہے اور وہ رہ رہا ہے کرائے کے مکان پہ, اس کے 2 بچے یونیورسٹی کے کالج میں پڑھ رہے ہیں, وہ بجلی کا بل بھی دیتا ہے, وہ بابو آدمی ہے, اس نے لباس بھی پہننا ہے, اور اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے 2 سٹینٹ ڈلوانے ہیں, تو وہ 3 لاکھ کمانے والا بھی 10 لاکھ روپے کیسے افورڈ کرے گا؟ وہ سسٹم کیسے غلط ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پالیسی تھی وہ غلط تھی. کس طرح غلط تھی کہ آپ نے کسی سے پیسہ نہیں لیا اور ان کی انشورنس کروا دی, ٹھیک ہے, اور جو امیر لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنا کام کروا لیا, تو جو پیسہ پڑا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس وہ ختم ہو گیا. تو جن کی ضرورت تھی
وہ ان تک نہیں پہنچ سکی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی آمدنی 3 لاکھ ہے تو اس کی انشورنس 50,000 یا لاکھ روپے اس سے لے کے کروانی چاہیے تھی. یہ دس از دا اسکیم. ٹھیک. یہ پلاننگ ہوتی ہے. میں بدقسمتی سے کہتا ہوں کہ میرے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے. پلاننگ کیوں نہیں ہے؟ ایکسپوجر نہیں ہے. ایکسپوجر کیسے آتا ہے؟ وہ نیت اور دل سے آتا ہے. میں کسی پہ شک نہیں کرتا ہوں، لیکن شاید ہمارے پولیٹیشنز نے پالیٹکس کو بزنس بنا دیا. میں اس کو کنورٹ کر کے ویلفیئر پہ لے کے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ود ان سپین آف 4 years میں اس سٹینڈرڈ پہ لے جاؤں گا یہ پالیٹکس کو کہ پالیٹیشنز کے لیے مشکل ہو جائے گا اس سٹینڈرڈ تک پہنچنے میں. ڈاکٹر صاحب دوبارہ حلقے کی طرف آتے ہیں. یہ NA48 آپ کا حلقہ ہے. یہاں سے میں لاسٹ الیکشن میں راجہ خرم نواز شہزاد صاحب یہاں سے فتح یاب ہوئے تھے، اور بقول آپ کے کہ آپ نے 2018 کے الیکشن میں PTI کو سپورٹ کیا تھا. تو پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ آپ کسی خوش فہمی میں تھے اس وقت عمران خان کے متعلق؟ جی بالکل. اس میں یہ تھا کہ ایک انسان اچھے نیت لے کے آیا تھا کہ میں پاکستان کی یہ ریفارمز کر دوں گا. جب ان کو پاور مل گئی اور وہ ایز اے پرائم منسٹر پاکستان میں آ گئے تو ان کو ریفارمز امیجیٹلی امپلیمنٹ کر دینی چاہیے تھی. 18 سال انہوں نے گورنمنٹ کے باہر رہے ہیں تو ان کو امیجیٹلی ریفارمز امپلیمنٹ کرنی تھی. تو آئی ایم اے بزنس مین اینڈ آئی ایم ان ایجوکیشن فیلڈ اینڈ آئی ایم آلسو ان ہیلتھ فیلڈ. تو 3 جو پاکستان جو گورنمنٹ کو ایک ملک کو چلانے کے لیے 3 منسٹریز 4 بیسک ضرورت ہوتی ہیں، جس میں 3 میں کام کر رہا ہوں. تو مجھے تو ڈائریکٹ ان کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہ مجھے ہٹ کرے گی. تو آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ کہ ان میں سے ایک بھی ان کی پالیسی ایسی نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ 6-8 مہینے پہلے آپ نے یہ پریکٹیکلی سیاست شروع کی ہے، تو آپ کے مد مقابل ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں. 2 دفعہ وہ یہاں سے بن چکے ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسوار مال کھوکھر صاحب جو ہیں وہ چکے سینیٹر بھی رہے ہیں. وہ الیکشن تو خیر نہیں بھی کر سکے لیکن گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں، ایک پارٹی کی ترجمانی بھی کرتے رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی، اور اتنے عرصے سے ان کا ورک بھی ہے موجودگی میں، آپ کس حد تک امید رکھتے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیے میں تو الیکشن جیت اور ہار کے لیے نہیں کر رہا ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو چینج، اپنی ایک نیشن کی چینج چاہتا ہوں. ہاں میں آ کے میڈیا میں شور نہیں مچاؤں گا کہ میں نے چینج یہ کرنی ہے. میں آئی بلیو کہ میں عمل کروں، عمل کر کے اپنے لوگوں کی چینج لے کے آؤں. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 8 ماہ میں آپ کسی پر جا کے پوچھیں کہ خاقان نے عمل کیا ہے یا وعدہ کیا ہے. تو آئی ڈونٹ بلیو آن پرومسز. میرے پاس پرومس کا ورڈ کوئی نہیں ہے. میں آئی بلیو کہ پریکٹیکلی انسان ہونا چاہیے، اور جو انسان پریکٹیکلی اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے. بھائی صاحب یہ مثبت پہلو ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فتح یشکت، لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ فتح کا اپنا مزہ ہوتا ہے، اپنی لذت ہوتی ہے. تو یہ آپ یعنی اس دفعہ نہیں چاہیں گے کہ میں کبھی، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قوم کو بدلنے کے موڈ میں ہیں؟ میں تو عمران خان صاحب نے 26 یا 28 سال ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے کیا ہے. ان میں سے ایک بھی ایسی پالیسی نہیں تھی جس سے قوم کی ایک بھی بھلائی ہوئی ہو. صحیح. ہاں ہم اس اینگل پہ نہیں چاہتے ہیں کہ قوم میں کیا بہتری آئی ہے، بٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تو ان 3 چیزوں پہ بیس کرتا ہوں: ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ کامرس. کامرس کیا ہوتا ہے؟ اسٹریٹ اوے فارن ایکسچینج. فارن ایکسچینج ملک میں نہیں ہے. بدقسمتی سے آپ کو معلوم انفارمیشن میں دیتا ہوں کہ پورے ملک میں ہزاروں فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، مینوفیکچررز ہیں. ایک بھی مینوفیکچرر بائی پروڈکٹ نہیں بناتا، ایک بھی مینوفیکچرر جو سا ہے وہ را مٹیریل نہیں بناتا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کس ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سے پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں کہ وہ آ کے دودھ کی نہریں نکالی ہیں انہوں نے؟ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. تو
یس اگر میں بھی آ کے وہی شور مچاتا کہ میں یہ کر دوں گا تو آئی ہیٹ دس ورڈ کر دوں گا. نو ختم ہونا چاہیے پالیٹکس میں. ہاں میں نے کیا ہے. یس پروو یور سیلف اینڈ کم اوور. آپ دارالخلافے میں بیٹھے ہیں, کسی سیاسی پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن میں حصہ لیں؟ ڈفرینٹ پارٹیز نے کیا لیکن نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. مے بی میں ان کو جوائن نہ کیا کروں. سمجھتے کہ کسی کی طرف آپ کی کوئی رغبت ہوئی ہے یا کسی نے رغبت دلائی ہے؟ دیکھیں میں نے کوئی ریلیشن شپ کسی پارٹی سے قائم نہیں کرنا. میں نے اپنی نیشن, اپنے ملک, کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کی تکلیف جانے, ان کو بغیر بتائے ان سے پوچھے, ان کی تکلیف پتا ہو. جیسے میں جاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کسی نے کوئی مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کرنی, کیونکہ مجھے پہلے سے پتا ہے کہ تمہاری سیوریج نہیں ہے, مجھے پہلے سے پتا ہے کہ ان کا کلین صاف پینے کا پانی نہیں ہے, مجھے پہلے سے پتا ہے کہ ان کی کنکریٹ کی روڈ نہیں ہے, جو گلیاں ان کی ہے. تو پھر اس کون سی آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہلے اپنے بیسکس لوگوں کی ریکوائرمنٹ تو پوری کر لے یار. تو آپ اس کو پریکٹیکلی ان چیزوں کو کر رہے ہیں. میں نے 8 ماہ سے کر لیا جی. میں نے کوئی شور نہیں مچایا, کسی سے مانگنے نہیں کیا, کسی ڈپارٹمنٹ کو میں نے یہ نہیں کہا کہ آئیں مجھے بجٹ دے دیں. نہیں, میں نے اپنے ریسورس میں نے ایک سسٹم دیا اپنے لوگوں کو. میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ حکومتیں کچھ بھی نہیں دے سکتی. دیا ہوتا تو 76 سالوں میں آپ کی یہاں پہ دے چکے ہوتے, اور ان کو مجھ سے پہلے پتا تھا یہ. تو انہوں نے کہا اگر آپ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, خواجہ صاحب آئے ہیں جو مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں نے ان کو کہا کہ اوکے میں تمہیں سسٹم دیتا ہوں. سسٹم کیا ہے؟ خود اعتمادی, سیلف ریسپیکٹ. تم دینا سیکھو, تم لینا مت سیکھو. انہوں نے کہا کیسے؟ ہمیں ایک بندہ چاہیے جو ہمیں گائیڈ تو کرے. تو میں نے کہا اوکے میں گائیڈ کروں گا, تم سب لوگ پیسے کلیکٹ کرو, کلیکٹ کر کے اگر بورنگ تمہارے 5 لاکھ کی ہوتی ہے تو تم 4 لاکھ کرو, 1 لاکھ میں این جی اوز سے ڈال کے تمہاری بورنگ کروا دوں گا. اور میں نے کروا دی. ایک بورنگ 50 گھروں میں مور دین انف, اور ان کی میں نے پائپنگ کروا دی. اب ہر گلی میں بورنگ کروا چکے ہیں جن جن گلیوں میں میں گیا ہوں, اور وہ مجھے دبا بھی دے رہے ہیں, اور میں نے ان سے ووٹ نہیں مانگا. صاف پانی کے والے سے آپ کی بڑی شہرت ہے. تو آپ نے میری بات نہیں سنی. جی میں نے ان سے ووٹ نہیں مانگا. صحیح. میں نے یہ کام ان کے لیے کیا, انہی کے پیسے سے بورنگ کر دی, انہی کے پیسے سے سیوریج ڈلوا دی, جو ان کی بنیادی ضرورت. لیکن میں نے کام ان سے ووٹ نہیں مانگا, نہ ہی میں مانگوں گا. ہاں ان کے ضمیر پہ چھوڑ دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے ووٹ دینا چاہیں تو دے دیں, نہیں دینا چاہیں تو ان کے سامنے کینڈیڈیٹس آر اویلیبل. دیکھیں خیر صاحب, یہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ آپ پولیٹیکلی کامیاب ہو, یہاں سے آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, لیکن آپ اپنے نظریات یا اپنے ایجنڈا کو ملکی سطح پہ کیسے امپلیمنٹ کرنے کا, مطلب کچھ خاکہ تو بنایا ہوگا نا؟ جی میرے پاس ریفارمز خاکہ نہیں میں بناتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ریفارمز بنا کے رکھی ہوئی ہیں. اگر میرے ملک کو, میرے پولیٹیشنز کو, میرے جو بیوروکریسی ہے ان کو میری ضرورت پڑے گی تو مجھے بلائیں گے, میں آ جاؤں گا. لیکن میں ان 3 چیزوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں کسی کے ساتھ. ہاں جتنا مجھے سال لگے گا, 2 سال لگے گا, 3 سال لگے گا. نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دو, میں پوری پڑھی لکھی نیشن دے دوں گا. اس نے ایک دن میں تو نہیں فرینچ ریولیوشن اور فرینچ کو فرانس کے اوپر لے آئے تھے. ہی واز اے فرینچ جرنل. تو میرا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں آ کے انقلاب لے آؤں, یہ کر دوں, نہیں. اپنے اسلام آباد کی ٹیریٹری کو اس کے بعد پھیلتا جاؤں گا, جتنا ٹائم لگے گا آرام سے اپنے لوگوں تک. آج میں نے اگر ایک جگہ کام کیا ہے تو 20 لوگ آ رہے ہیں میرے پاس. کینڈیڈیٹس چل کے جاتے ہیں کہ مجھے ووٹ دے دو, میں چل کے جاتا نہیں ہوں. وہ لوگ آتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے اس اسٹریٹ کو
ماڈرنائز کر دیا ہے، ہمیں بتائیں کیسے، ہمارا کیا کام ہے. تو میں ان کو بھی وہی پلان دیتا ہوں، کلیکٹ کرو پیسے، سیلف ریسپیکٹ. کسی کے پاس کم پیسے ہیں تو وہ 200 روپیہ دے دے، کسی کے پاس زیادہ ہیں تو وہ 5000 دے دے. جو کمی بیشی ہوئی تو لیکن تمہارے پیسے کا گارنٹر میں ہوں. کمی ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا پولنگ کروا کے این جی اوز موجود ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ پیسہ کوئی نہ کھا جائے. تو کہاں ہیں یہ حکومتیں؟ مجھے افسوس ہے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم حکومت کہیں نہیں ہے. بلینز آف منی آج بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کے پاس فنڈز پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں لگا رہے؟ تو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں ان چیزوں پہ. ہاں میں اپنا وقت لگاؤں گا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. جھوٹ بول بول کے آپ نے قوم پر بھی لعنت بھیج دی. ایک کاروبار ہوتا ہے، اس میں جھوٹ بولا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کاروبار تباہ ہوتا ہے. جو ہمارے قائدین جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے تو کیا ہوا؟ ہماری قوم تباہ ہوئی ہے. آج آپ سمجھتے ہیں کہ دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں پاکستان میں؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تھے کہ ہم ایل سیز کھول سکیں، اور میرے سامنے لوگ جب ایل سیز نہیں کھلی تو سٹینٹس نہیں اویلیبل تھے، لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہاں تھی گورنمنٹس؟ بس یہ باتیں دل دکھانے والی ہیں. میں زیادہ اس میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی پریشان ہوں گے ان باتوں سے سن کے. اچھا یہ بتائیے گا، کامرس جو تیسرا اہم ترین حصہ ہے کسی بھی معاشرے کا، بلکہ سب سے کہہ لیجیے وہیں سے ریسورس آئے گا تو ہیلتھ بھی ہوگی. اور کامرس کے لیے آپ کا کیا کوئی؟ دیکھیے جی، میں نے اس پہ بڑا سوچا، اور اس کے بعد میں نے جو ریزلٹس لیے وہ یہ لیے کہ سب سے پہلے میرا پڑھا لکھا بندہ، وہ میری نیشن کتنی ہے، وہ تو مجھے صرف 10% ہی نظر آئی. 90% کون ہے بھائی؟ 90% ہے پلمبرز، الیکٹریشین، کوک، ڈرائیورز، ٹائل فکسرز، اسٹیل فکسرز، میسنری ورکرز. تو آپ نے یہ قوم بنائی ہے. اس قوم کی ان پالیسیز پہ آپ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں. پلیز یہ ربش باتیں میرے سامنے کوئی بھی ایسی باتیں نہ کیجیے گا کہ فلاں نے یہ پالیسی بنائی اور فلاں نے یہ کیا. کسی نے کچھ نہیں کیا. اگر آج کیا ہوتا تو یہ جو میں نے اتنا بڑا نمبر نکالا ہے یہ 70% نہ ہوتا. تو میں نے کیا کیا کہ ان سب کو ڈفرینٹ این جی اوز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں ٹریننگ کے لیے جس طرح میں نے کمیٹیز فارم کی ہیں. ان لوگوں کا کہا ہے کہ مجھے جوان لڑکے چاہیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آج بھی ان کی 23 سال عمر ہے اور وہ میٹرک یا مڈل پاس ہے. دیٹ از آل. حقیقت یہی ہے. تو میں نے ان سب کو کہا کہ اپنے بچوں کو دیں، ہم ان کو ڈرائیور، ہم ان کو کوک، ہم ان کو پلمبرز، الیکٹریشین، ان کی ٹریننگ دے رہے ہیں. جی اسکل میں ٹریننگ دے رہے ہیں ہم. این جی اوز ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، ان کی ورک شاپس ہیں، میرے ساتھ کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں. یہ اے سیز کے ٹیکنیشینز ہیں دبئی میں، مڈل ایسٹ میں بہت چاہیے ان کو. تو میں ان سب کو 6 مہینے 1 سال کی ٹریننگ پہ ڈال چکا ہوں. میرا کوئی بھی پالیسی ایسی نہیں ہوگی، کوئی بھی نیریٹو ایسا نہیں ہوگا کہ میں کروں گا. میں کر چکا ہوں. اور اسی چیز کو اف ان کیس آپ کا سوال تھا جیتا ہوں تو میں نے اس کو پورے پاکستان میں پھیلا دینا ہے. کرنا کیا ہے؟ اسکل کر کے ان کو ملک سے باہر بھیجنا ہے. ان کی ضرورت، ان کی فیملی کو ان کے پیسے کی ضرورت ہے، اور ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ زر مبادلہ کی، فارن ایکسچینج کی. فارن ایکسچینج میں اگر وہ 200 درہم بھی بھیجتے ہیں تو آپ کو فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں گے. ریزروز بڑھیں گے تو ہم قرضہ نہیں لیں گے. قرضہ نہیں لیں گے تو آپ کی جتنی مہنگائی ہے، آپ آئل آئی پی پیز کو ڈالرز میں پے کر رہے ہیں، آئل ڈالرز میں پے کر رہے ہیں، گندم ڈالرز میں پے کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کی بیس لائن جو سی ہے، فاؤنڈیشن ہمارے ملک میں نہیں بن رہی. ہم بھاگ تو رہے ہیں، انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں،
آپ نے انڈسٹری کو فیسلٹیز ہی کوئی نہیں دی تو انڈسٹری کہاں سے آپ کو فورن چین لا کے دے؟ تو اس وقت ہماری سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ہے مین پاور. میرا پورا فوکس ہے کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو بھی اس ملک میں، ٹرین کرنا ہے اور ان کو باہر بھیجنا شروع کر دیا ہے. میری نرسنگ کالج جرمن امبیسی سے میری جب بات چلی تو میں نے کہا کہ آپ کو ہیلتھ کیئر اس میں نرسنگ سٹاف چاہیے، آئی ول پرووائڈ. انہوں نے کہا اوکے ہم آپ کو سیلری نہیں دیں گے، آپ کے اسٹوڈنٹ کو 3 سال تک ٹرین کریں گے. جو میرا اسٹوڈنٹ بی ایس این 4 سال میری نرسنگ ڈگری لینے کے بعد، تو میں نے کہا پھر کیسے آپ کی ڈگری اور ہماری ڈگری میں بڑا فرق ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لینگویج کورس دے دیں ان کو، A1 and A2 B1 and B2 یہ لینگویج کورسز کے ماڈیولز ہیں. تو میں نے بغیر بات کیے ہوئے راول میں نرسنگ کالج کو، نرسنگ اسٹوڈنٹس کو جرمن انسٹرکٹر رکھ دیا اور جرمن لینگویج پڑھانی شروع کر دی. پلاننگ جی شعبہ طب سے چونکہ آپ کے نہیں، میں اس کو کمپلیٹ کر دوں تو زیادہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. نرسنگ لینگویج میرے دینے کے بعد میرا ٹارگٹ ہے جی دسمبر 24 تک میں نے 5000 نرسنگ سٹاف میل اینڈ فیمیل کو ملک سے باہر جرمنی بھیجنا ہے، بیکاز ان کی ریکوائرمنٹ ہے 2 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک ایک سال میں، جو میں نہیں دے سکتا ہوں. میں نے ٹارگٹ اپنا 5000 رکھا ہے. 5000 کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو سٹائپنڈ ملے گی وہ 1500 یوروز ملے گی. تو میرا ان سے پرومس یہ ہو رہا ہے کہ 500 یوروز تم ملک میں واپس بھیجو گے ایوری منتھ. تو اگر میں 5000 بھیج گیا تو اگر میں نے 5000 بھیجا تو 25 لاکھ یوروز میں ملک میں لے آیا اکیلا. مجھے کسی حکومت کی پالیسی کی ضرورت ہے؟ تو آپ سے میں سوال اب کرتا ہوں، کیا ان لوگوں کو، یہ جو قائدین ہیں، ان کو یہ نہیں احساس کہ ملک میں ڈالر لے کے آنا ہے؟ ان کو احساس تو ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ تو دیکھا نا کہ اگر ڈالرز آئیں گے تو پھر ہی تو ان کے اپنے. میں نے سوال یہ کیا ہے کیا ان کو یہ پالیسیز، یہ پلاننگ، یہ احساس نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو یہ کر چکے ہوتے. خاقان کیوں کر رہا ہے؟ نہیں. اس کا آنسر ہے بگ نو. جی خیر صاحب، یہ ساری جو آپ نے تصویر کشی کی بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، لیکن اب مجھے یہ بتائیں وہ کون سی کڑی ہے جو مسنگ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام چل نہیں پا رہا پولیٹیکلی گورنمنٹ کے لیول پہ؟ یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ آئی ایم سوری جی، ایکسپوجر نہیں ہے، نیت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، جس چیز میں نیت ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. موٹر ویز نیت بنی بن گئی، میٹروز نیت بنی بن گئی، لیکن پرائرٹیز نہیں ہیں. قوم 70% قوم کو ان کے لوور کلاس سے لوور مڈل پہ لے جانے کا آپ کا ایجنڈا نہیں ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. اگر آپ کا ایجنڈا ہو تو پھر آپ ان چیزوں کو سالو کرنے کے لیے سولوشنز، ریمیڈیز نکالیں نا. جب ہے ہی نہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں نے ان سب نا امید نہیں ہوا میں اپنے لوگوں سے. مجھے پتہ ہے یہ 70-80% آبادی، ان کو کوئی تو لیڈ کرے گا، کوئی تو لے کے جائے گا آگے. تو وہ میں نے سٹیپ اٹھا لیا. میں نے پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میں باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں پریکٹیکل ہونے پر امپلیمنٹ کرنے پہ یقین کرتا ہوں، اور وہ میں کر چکا ہوں. صحت کے حوالے سے میں نے کوشچن کیا تھا کہ شعبہ صحت سے چونکہ آپ کے والد صاحب آپ کے بالخصوص وابستہ تھے، تو آیا یہ ان کی خواہش تھی ہاسپٹل والا جو آپ کا خواب تھا، یا آپ نے خود محسوس کیا اتنا عرصہ ان کی اس میں پرورش میں رہنے کے بعد؟ جی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. جب پاکستان بنا تھا تو مسلمانوں کے واحد ڈاکٹر تھے امرتسر میں میرے والد صاحب ڈاکٹر وحید الدین خواجہ. اور جب پاکستان بنا تو وہ راول پنڈی میں آئے مائگریٹ ہو کے، اور ان کی ڈیتھ ہوئی 2007 میں. تو یہ سارا ٹائم انہوں نے
میڈیکل ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر انہوں نے کام کیا لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے. اس وقت ڈاکٹر کی سوچ فرق تھی. بالکل اس لیے تو الحمدللہ یہ میرے گھر میں تھا، سارا سسٹم والد صاحب کو دیکھتا تھا، وہ کیسے ویلفیئر کرتے تھے، کیسے کام کرتے تھے، کہ کیا سوچ تھی ان کی، ہمدردی کا عنصر زیادہ تھا. تو میں نے وہیں سے سیکھا. اور ہم 10 بہن بھائی ہیں جس میں سے 80% ہم ڈاکٹرز ہیں، آپ نہیں ہیں میرے علاوہ. اور میں ہر سال 150 ڈاکٹر نکالتا ہوں بنا کے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. ڈاکٹر میکر ہیں آپ. جی. تو اور میں یہ والد صاحب کی ایک ڈریم تھی کہ میرے بچوں میں سے ایک بچہ بنائے ہاسپٹل، تو میں نے بنا لیا. خیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے آپ کے ایجنڈے کے اوپر گفتگو ہوئی، ملکی مسائل کے اوپر گفتگو ہوئی، بہت اچھا لگا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام بھی کریں گے جب الیکشن قریب آتا ہے. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی. اس گفتگو میں ناظرین کرام آپ نے گفتگو سنی. اس گفتگو میں خواجہ خاقان صاحب نے اپنا ایجنڈا بتایا، ملک کے مسائل کے اوپر گفتگو کی، اور ان کا کیا ویژن ہے. اس مسائل کو، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنا ویژن آپ کے سامنے رکھا. امید ہے آپ کو یہ دلچسپ گفتگو پسند آئے گی. پاکستان ڈسکشن ایکسچینج سے خالد عزیز اور ساجد بنگیال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.